نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات و سامعین کرام، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج جو آپ کے سامنے جس چیز کا میں نے انتخاب کیا ہے، اردو ڈرامے کی مختصر تاریخ اور ارتقاء۔ اس سے پہلے افسانے کی مختصر تاریخ اور ارتقاء ہم نے پڑھا، اور آج ہم اردو ڈرامے کی مختصر تاریخ اور ارتقاء پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ آپ بیتی، مثالی آپ بیتی، اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرے نمبر پر بدلہ، غلام ربانی آگرو، ان کا ایک افسانہ ہے بدلہ، وہ پڑھیں گے۔ اردو ڈرامے کی مختصر تاریخ اور ارتقاء۔ یہ ڈرامے ہیں خدا کی بستی، اینک والا جن، تنہائیاں، انکہی۔ آپ کے والد صاحب نے، والدہ نے، اور آپ کے جو بزرگ ہیں بڑے گھر میں، انہوں نے لازمی یہ ڈرامے، ہمارے پاکستانی ڈرامے لازمی دیکھے ہوں گے۔ ڈرامے کا مفہوم کیا ہے؟ ڈرامہ الفاظ اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں الفاظ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ایکٹنگ بھی ہو رہی ہے، ورڈ اور ورڈ کی ایکٹنگ۔ اس لفظ کی اصل یونانی ہے، یہ ڈراؤ یا ڈرائے سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کر کے دکھانا یا کچھ کرنا۔ افسانہ یا ناول پڑھنے کی چیز ہے، جبکہ ڈرامہ سامنے بیٹھ کر دیکھا جاتا ہے، دکھانے کی چیز ہے ڈرامہ۔ ڈرامہ اور انسانی معاشرے دونوں کا آغاز ایک ساتھ ہوا۔ انسان ابتدا سے مختلف تہواروں اور مواقع پر سوانگ بر کی تفریح کا سامان کرتا رہا ہے۔ جیسے جیسے انسانی معاشرے نے ترقی کی، ویسے ویسے ڈرامے نے بھی ترقی کی۔ برصغیر میں ڈرامے کا آغاز کب ہوا؟ دور اول، پہلا دور۔ ابتدا سے ہی ہندو اپنی مذہبی کہانیوں کو ناٹک کے ذریعے پیش کرتے رہے ہیں۔ مذہبی حیثیت دینے کے لیے سنسکرت زبان میں انہیں ناٹک نوٹنکی لیلاؤں کی شکل میں پیش کرتے ہوئے دیوی دیوتاؤں کی نقل کی جاتی تھی۔ اسے ایک طرح سے مذہبی خدمت سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں شکنتلا کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ اسے کالی داس نے لکھا۔ مغل حکمرانوں فرخ-سیر نے اپنے عہد میں نواز نامی میں ایک شخص سے اس کا اردو ترجمہ کرایا۔ اردو ڈرامے کی تاریخ کا آغاز امان لکھنؤ سے ہوتا ہے، جب آپ نے ایک منظوم ڈرامہ تحریر کیا۔ اس کا نام اندر صبا تھا۔ یہ 1854 میں تیار کیا گیا۔ اسے عوام میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس مقبولیت کو دیکھ کر مداری لال نے دوسری اندر صبا لکھی۔ اس طرح مزید اندر صبائیں لکھنے کا چلن چلا، لیکن جو مقبولیت امانت لکھنؤی کو حاصل ہوئی کسی اور کے مقدر میں نہ تھی۔ امانت لکھنؤی کے علاوہ لکھنؤ کے نواب واجد علی شاہ نے بھی ڈرامہ تحریر کیا، اور آپ نے فسانہ عشق کے نام سے 1862 میں ڈرامہ لکھا۔ اس کے لیے خاص اہتمام کیا گیا۔ اسٹیج ڈرامہ، کردار، موسیقی، لباس، غرض، ہر شعبے پر توجہ دی گئی۔ عوام نے اس کی بھی خوب حوصلہ افزائی کی۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کے اولین ڈرامہ نگار امانت لکھنؤی اور نواب واجد علی شاہ ہیں۔ یہ اندر صبا ڈرامہ ہے، کالی داس نے لکھا اس کو، اور نواب واجد علی شاہ انہوں نے بھی لکھا۔ امان لکھنؤی اور شکنتلا
اس کے بعد ڈرامے کا جو دوسرا دور کب شروع ہوا، یہ تھیٹریکل دور ہے، تجارتی دور جو تھیٹروں میں دکھایا جاتا تھا۔ ہندوستان میں تھیٹر کا آغاز ہو چکا تھا۔ سلطنت لکھنؤ کے خاتمے اور جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ملک کے ادب اور فنون لطیفہ کی ترقی پر انحطاط آیا، تھوڑی سی پستی آئی، لیکن سب سے زیادہ اثر ڈرامے پر پڑا۔ سرمایہ دارانہ اور تجارتی رجحانات نے ڈرامے کو بازار میں لا کھڑا کیا۔ اس میں پارسی پیش تھے۔ چند پارسیوں نے قدیم ایرانی قصوں کو ڈرامہ بنا کر پیش کیا۔ ڈرامے کی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پارسیوں نے جو کاروباری سمجھ بوجھ رکھتے تھے، بڑے بڑے شہروں میں تھیٹریکل کمپنیاں قائم کی۔ مشہور تھیٹریکل کمپنیوں کے نام اوریجنل تھیٹریکل کمپنی، وکٹوریا ناٹک کمپنی، نیو الفرید کمپنی اور اولڈ پارسی کمپنی۔ یہ تمام کمپنیاں ڈراموں کی تھی۔ اور اہم ڈرامے نویس کون کون سے تھے؟ رونق بنارسی، طالب بنارسی، حسینی میاں ظریف، احسن لکھنوی، بیتاب دہلوی۔ اس دور میں فن اور ادب سے زیادہ عوام کی پسند کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان پارسیوں کی دلچسپیوں نے اردو ڈرامے کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اندر صبا جو کہ مان چند، مداری لال اور اس طرح ڈرامے بنائے جاتے تھے، اور لائرک وغیرہ جو سکھائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، اور اس طرح بڑے بڑے کیمرے ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد آغا حشر کشمیری کا دور شروع ہوا۔ فنی اعتبار سے جس مصنف نے اردو ڈرامے کی آبیاری کی، وہ بھی ایک پارسی کمپنی نیو الفرد کمپنی سے وابستہ تھے۔ یہ ڈرامہ نگار آغا حشر کشمیری ہیں۔ آپ تاریخ میں ایک دور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ پارسی کمپنیوں اور عوام کی پسند کے باوجود آغا حشر نے اردو ادب میں نام پیدا کیا۔ ہندی میں سیتیہن باس اور اردو میں رستم و سہراب جیسے شعرا آفاق ڈرامے لکھے۔ آپ کے ڈراموں کی کل تعداد 23 ہے۔ ان میں مرید آستین، مار آستین، اسیر حرص، شہید ناز، خوبصورت بلہ، یہودی کی لڑکی اور ترکی حور قابل ذکر ہیں۔ یہ آغا حشر کشمیری ہیں، اور سامنے جو تصویر نظر آ رہی ہے اس میں جس پہ سرکل ہوا ہے یہ آغا حشر کشمیری ہیں، اور 4 اپریل 1879 میں پیدا ہوئے ہیں بنارس میں، اور ان کی وفات 28 اپریل 1935 کو ہوئی لاہور میں، اور لاہور میں ہی یہ مدفون ہیں۔ یہ ان کی قبر کا کتبہ ہے، آغا حشر کشمیری۔ ڈرامے کا جو تیسرا دور ہے ادبی دور، آغا حشر کے ساتھ ہی تجارتی ڈراموں کا زوال شروع ہو گیا۔ ان کے تھیٹریکل ڈرامے تھے، ان کا زوال شروع ہو گیا۔ ان کے زمانے میں ہی ایسے لوگ اس میدان میں قدم رکھ چکے تھے جن کا مقصد روپیہ کمانا نہیں بلکہ علم و ادب کی پرورش کرنا تھا۔ اردو ادب میں جدید ڈرامہ یا ادبی ڈرامے کا آغاز امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی سے ہوا۔ یہ ڈرامہ تاریخی نوعیت کا تھا۔ یہ 1922 میں لکھا گیا اور 1932 میں سٹیج پر بھی پیش کیا گیا۔ یہ ڈرامہ مشرقی دور اور مغربی فن کا امتزاج تھا۔ اس دور کے آغا حشر کشمیری، انہوں نے جو یعنی کہ امتیاز علی تاج کے بارے میں بات ہو رہی تھی، امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی سے ہوا۔
اور ڈرامہ تاریخی نوعیت کا تھا. یہ 1922 میں لکھا گیا اور 1932 میں اسٹیج پر پیش کیا گیا. یہ ڈرامہ مشرقی دور اور مغربی فن کا امتزاج تھا. اس دور کے اہم ڈرامہ نگاروں میں اپندر ناتھ اشک، پیطرز بخاری، قدرت اللہ شہاب، عصمت چغتائی، مرزا ادیب، حاجر مسرور اہم ہیں. یہ حاجر مسرور ہیں اور انارکلی، پیطرز بخاری اور قدرت اللہ شہاب. یک بابی ڈرامے، ون ایکٹ ڈرامہ. اب ڈراموں کا وہ دور آتا ہے جس میں یک بابی ڈرامے لکھے گئے. اس سے پہلے 3 ایکٹ ڈرامے لکھا جاتا تھا. جیسے 1935 میں ریڈیائی ڈراموں کا دور شروع ہو گیا. اس میں کوشش کر کے یک بابی ڈرامے بنائے گئے. اس دور میں مرزا ادیب کا فنکار، سمندر کا دل اور امتیاز علی تاج کا علامت سکون اچھی مثال ہیں. امتیاز علی تاج، مرزا ادیب کا جو ہے لہو اور قالین، مٹی کا دریا، اور امتیاز علی تاج کا جو ہے چچا چھکن. قیام پاکستان کے بعد کا جو دور ہے، اس دور میں جبکہ ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی، جب خواجہ معین الدین نے اردو ڈرامے کو نئی زندگی عطا کی. پاکستان بننے کے بعد جن موضوعات نے ڈراموں میں جگہ پائی ان میں قیام پاکستان، ہجرت کے مسائل، غربت کے مسائل وغیرہ تھے. خواجہ معین الدین کی جن ڈراموں نے ناقابل فراموش شہرت حاصل کی وہ یہ ہیں: تعلیم بالغاں، مرزا غالب بندر روڈ پر، لال قلعے سے لالو کھیت. ٹی وی اور فلم کے اسٹیج ڈراموں پر اثرات. فلم اور ٹیلی ویژن کے آنے سے اسٹیج ڈراموں کی رونقوں میں کمی آئی، لیکن فنی اور موضوع کے اعتبار سے اسے نئی زندگی ملی. اب ڈرامہ گھر گھر پہنچ گیا. اب ڈرامہ جو ہے وہ ہر گھر پہنچ گیا، گھر گھر میں پہنچ گیا. شروع میں جو ڈرامے پیش کیے گئے انہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور کمال کی باتیں، کمال احمد رضوی، نور الہدیٰ شاہ اور انور مقصود، عبدالقادر جنیجو، امجد اسلام امجد اور ایم سلیم. شاہکار ڈرامے، خدا کی بستی اور وارث، یہ اردو ڈرامہ جو ہے. شمع ایک ڈرامہ، خاک اور خون، اور اس کے ساتھ ہی آخری چٹان. عہد حاضر کے ڈرامے. آج کل کے ڈرامے کس قسم کے ہیں؟ آج کے دور میں بے شمار چینلز جو ہے نا، چینلز کھل چکے ہیں. کھل جانے کی وجہ سے ڈراموں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک کے ڈرامے بھی پیش کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ملٹی میڈیا اور کمپیوٹر کی موجودگی ہر وقت ہر جگہ ڈرامے کو دیکھنا آسان کر چکی ہے. لیکن مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ اس کے موضوعات اور معیار میں کمی آ گئی ہے. پڑوسی ملک 72 کی تہذیب و تمدن نے ہماری سوچ اور لب و لہجہ بدل دیا، اور اس کی طرف توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے. یہ ہمارے جو ڈرامے ہیں آج کل، تجدید وفا، باندی، تاوان، یہ آج کے ڈرامے ہیں. ہماری سوچ کو بدل دیا ہے، اور انڈیا کے جو ڈرامے ہیں ان کی نقل اتاری جا رہی ہے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے آپ بیتی، مثالی آپ بیتی، جو کہ سیکنڈری کی 12ویں جماعت والوں کے لیے اس دفعہ انٹر بورڈ آفس والوں نے مخصوص کی ہے. آپ بیتی کا مفہوم: خود گزشت، خود نوشت، ترجمہ حال، سوانح حیات، ہڈ بیتی، سرگزشت، تذک اور آٹو بایوگرافی. یہ تمام جو ہیں آپ بیتی کے مفہوم. آپ بیتی کی تعریف کیا ہے؟ خود نوشت یا آپ بیتی یک نثری
ادبی صنف ہے جو بنیادی طور پر مغرب سے اردو میں شامل ہوئی ہے۔ خود نوشت کا محور مصنف کی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ بن باز کی زندگی، قید کے حالات، نظر بندی کی دور کے حالات اور واقعات، رات کا ذکر بھی آپ بیتی کے ذریعے ممکن ہے۔ فنی اعتبار سے آپ بیتی ایک ایسی تحریر ہے جس میں خود پر گزرے ہوئے اچھے اور برے حالات کے علاوہ صدمات اور تاثرات کا بھی اظہار کیا جا سکتا ہے۔ آپ بیتی لکھنے والے اپنے حالات و واقعات کے لیے بہترین انداز اور الفاظ سے دلچسپی پیدا کر کے قاری کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ بیتی کوئی فرضی قصہ یا کہانی نہیں ہوتی۔ آپ بیتی کے بارے میں مفکرین کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر سید عبداللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بیتی یا خود نوشت سوانح عمری کی صنف دوسروں کی لکھی ہوئی سوانح عمریوں کے مقابلے میں خاصی نارسا اور ناقص چیز ہے۔ اس کے راستے میں دو بڑی رکاوٹیں ہیں: دوسروں کا خوف اور اپنے آپ سے محبت۔ ڈاکٹر عامر رضا کیا کہتے ہیں؟ خود نوشت سوانح عمری کی تعمیر اگرچہ خود مصنف صرف اپنی یادداشت کی بنیاد پر کرتا ہے، لیکن محض یادداشت کی بنیاد پر خود نوشت سوانح مرتب کرنا درست نہیں۔ اور ڈاکٹر سید طفیل احمد کیا کہتے ہیں؟ آپ بیتی کسی انسان کی زندگی کے تجربات، مشاہدات، محسوسات اور نظریات کی مربوط داستان ہوتی ہے جو اس نے سچائی کے ساتھ بے کم و کاست قلم بند کر دی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی وہ آپ بیتی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ آپ بیتی میں ایک مصیبت یہ ہے کہ اپنی بڑائی آپ کرتے ہیں تو خود ستائی کہلائے گی، اور جھوٹ موٹ اپنی برائی خود کرنے بیٹھ جائیں تو یہ احتمال کہ لوگ جھٹ یقین کر لیں گے۔ میری آپ بیتی ایک دلچسپ اور یادگار واقعہ۔ موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان ہوتے ہی ہم سب بہن بھائیوں میں یہ سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ امی ابو نے گاؤں میں یہ چھٹیاں گزارنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ دادا دادی اور دیگر رشتہ داروں سے ملنے کی خوشی نے ہم سب میں جوش و خروش پیدا کر دیا ہے۔ سب لوگ جلدی جلدی تیاری کرنے لگے۔ آخرکار روانگی کا دن آ گیا۔ ہم سب ٹیکسی کے ذریعے اسٹیشن پہنچے۔ حسن اتفاق ریل گاڑی وقت پر آ گئی۔ ہم سب اس میں سوار ہو گئے۔ گاڑی نے سیٹی بجائی اور ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تمام راستہ خوشگوار انداز میں کٹا۔ اسٹیشن پر چاچو ہمیں لینے آئے ہوئے تھے۔ گھر میں سب سے دادا دادی سے مل کر ان کی دعائیں لیں، پھر دیگر رشتہ داروں سے ملے۔ کیونکہ میں دادا کی لاڈلی ہوں یا لاڈلا ہوں، اس لیے ان کی گود میں رکھ کر سکون سے لیٹ گئی۔ رات کو کھانے سے فارغ ہو کر ہم سب بہن بھائی باتیں کرنے لگے۔ اچانک ایسا لگا جیسے صحن میں کوئی چل رہا ہے۔ آواز سن کر ہم سب کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ ہمیں بہادری دکھانے کا زیادہ شوق تھا، اس لیے سب کے منع کرنے کے باوجود باہر نکل کر صورتحال جاننے کے لیے کمر باندھ لی۔ باہر 0 پاور کا بلب اونگتی ہوئی روشنی پھیلا رہا تھا۔ اس روشنی میں ہمیں ایک چور صحن میں کھڑا ہوا نظر آیا۔ دل نے کہا یہی بہترین موقع ہے جب ہم سب کے سامنے اپنی بہادری کا سکہ جما سکتے ہیں۔ چنانچہ دبے پاؤں آگے بڑھے اور قریب پڑے ہوئے ڈنڈے کو آہستگی سے اٹھا کر چور کے نزدیک پہنچے۔ ابھی چاہ ہی تھا کہ کاری وار کر کے چور کو ڈھیر کر دیں، مگر یعنی کہ سخت وار کر کے، بہت تیز ڈنڈے سے وار کر کے چور کو ڈھیر کر دیں، پکڑ لیں، مگر چور آہٹ پا کر پلٹا تو ہمارے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی۔ وہ کیونکہ اور نہیں چاچو تھے جو کھیتوں کو
پانی دینے کے لیے باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بس نہ پوچھیں شرمندگی سے کیا حال ہوگا۔ اب بھی گاؤں جاتے ہیں تو یہ قصہ ضرور چھڑ جاتا ہے اور ہمارے نہ چاہنے کے باوجود مزے لے لے کر سنایا جاتا ہے۔ وہ چھٹیاں اس واقعے کے بعد یادگار ہوئیں۔ اس کے بعد ہم جو پڑھیں گے ابھی بدلہ۔ بدلہ اس کے مصنف ہیں غلام ربانی آگرو، مترجم ہیں، ترجمہ جو کیا ہے ڈاکٹر عبدالحق حسرت کاسگنجوی، اور کتاب کا نام ہے ماخوذ ہے ترقی پسند ادب۔ تعارف مصنف غلام ربانی آگرو افسانہ بدلے کے مصنف ہیں۔ یہ افسانہ سندھی زبان میں تحریر کیا گیا۔ غلام ربانی آگرو ضلع نوشہر فیروز سندھ میں 5 نومبر 1933 میں پیدا ہوئے۔ آپ سندھی اور اردو کے مقبول و مشہور ادیب، افسانہ نگار، محقق، سندھ یونیورسٹی کے پہلے وائس چانسلر، سیکریٹری سندھ ادبی بورڈ، ڈائریکٹر جنرل اکیڈمی ادبیات پاکستان اور ممبر فیڈرل پبلک سروس کمیشن تھے۔ آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔ آپ کی چند اہم کتابیں درج ذیل ہیں: سندھی کلچر، جوڑا گل گلاب جا، اور بھارت میں اردو ایک جائزہ، آب حیات، مانو شہر، بھمبورجا، سنجا بر بہر پہاڑ، سنجا بر بہر پہاڑ، سندھ میں پکین جو شکار، سندھی ادب دی ترقی پسند تحریک جو اثر، خط غبار، خطوط کا مجموعہ۔ اور تعارف مترجم جس نے ان کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر عبدالحق حسرت کاسگنجوی۔ آپ 12 نومبر 1936 میں کاس گنج یوپی انڈیا میں پیدا ہوئے۔ آپ ایم اے اردو اور ایم اے انگریزی، ایل ایل بی اور پی ایچ ڈی تھے۔ ڈاکٹر عبدالحق کا اصل میدان تحقیق تھا، ریسرچ۔ وہ ایک مذہبی اور تعمیری ذہن رکھنے والے ادیب تھے۔ آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز ناول نگاری سے کیا اور 7 ناول لکھے۔ 1977 سے 1994 تک 1994 تک سینئر ماہر مضمون کی حیثیت سے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ سے وابستہ رہے۔ آپ 50 سے زائد کتابوں کے مصنف، مؤلف اور مرتب تھے۔ نئے اور مشکل الفاظ کے معنی: براق نہایت سفید تیز رفتار گھوڑا، سڈول خوش شکل متناسب، سپر رفتار ہلکی چال، ہودی گھوڑے کو پانی پلانے کی حوض، یعنی ایک چھوٹا سا حوض جو ہے جس میں گھوڑوں کو پانی پلائے جاتے ہیں۔ ڈوڈے نشاور بیج، میادی بخار، یہ باری کا بخار ہوتا ہے۔ ششوپن الجھن فکر اندیشہ، پاپی گناہگار، مبادہ شاید خدا نہ کرے اس سے پہلے کہ۔ اس کا خلاصہ ہم پڑھیں گے۔ اس افسانے کے کرداروں میں اہم کردار گلاب نامی کوچوان، خیرو، زلیخا اور پکھی یا براق ایک گھوڑا کا ہے۔ گلاب رئیس غوث بخش گھوڑے والا کا ٹانگا چلایا کرتا تھا۔ روزانہ رئیس کو 5 روپے دیتا اور باقی سے اپنا گھر چلاتا۔ اس کا گھوڑا اور ٹانگا پورے شہر میں مشہور تھا کیونکہ پکھی نامی اس کا گھوڑا نہایت عمدہ، خوبصورت اور تیز رفتار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گلاب اسے پیار سے براق کہتا۔ پکھی جب دوڑتا تو ایسا معلوم ہوتا جیسے سڑک پر نکارا بج رہا ہو۔
شہر اور اسٹیشن کے درمیان بہنے والی نہر کا پل اونچا تھا، جس پر چڑھتے ہوئے اکثر گھوڑے ہانپ جاتے، مگر پکھی بڑی شان سے اس پر چڑھتا اترتا۔ پکھی کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ چابک برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کبھی غلطی سے ایسا ہوتا تو وہ بدحواس ہو کر دیوانہ وار دوڑنے لگتا۔ گلاب بڑی مشکل سے اسے سنبھالتا۔ پکھی کی دوسری عادت یہ تھی کہ وہ کسی گھوڑے کو اپنے سے آگے برداشت نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے شہر کے کوچوان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ٹانگیں پکھی سے آگے نہیں نکالیں گے۔ گلاب کو پکھی پر بڑا ناز تھا۔ وہ شام کو اسٹیشن پر اپنے ساتھیوں کے درمیان اس کی خوب تعریف کرتا۔ اس کے علاوہ ان مستقل سواریوں کا بھی ذکر کرتا جو اس کے علاوہ کسی اور کے ٹانگے میں بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ ان میں سخی سیٹھ اور وہ امیر طالب علم بھی شامل تھے جو اس کے لیے تحائف لاتا تھا۔ ایک دن گلاب اور خیرو میں یہ بحث ہو گئی کہ گھوڑا عربی ہے یا ولایتی، لیکن جب رئیس نے بتایا کہ گھوڑا نہ ہی عربی ہے اور نہ ہی ولایتی بلکہ یہ تو سندھی ہے، تو یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ مگر خیرو کے دل میں گلاب کے لیے نفرت اور بڑھ گئی۔ دراصل پہلے وہ رئیس کا ٹانگا چلاتا تھا، مگر اس کی بری عادات کی وجہ سے رئیس نے ٹانگا گلاب کو دے دیا، جس کا اسے بہت رنج تھا۔ وہ گلاب سے انتقام لینے کا موقع تلاش کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ گلاب کو میعادی بخار ہو گیا، وقتی بخار ہو گیا، کچھ دنوں کے لیے بخار ہو گیا۔ وہ 3 ماہ بیمار رہا۔ 1 ماہ بعد خیرو نے رئیس سے یہ کہہ کر گھوڑا مانگ لیا کہ یہ طوفانی گھوڑا کھڑے کھڑے خراب ہو جائے گا۔ پکھی کے گھر سے جانے کی وجہ سے سب گھر والے اداس ہو گئے، مگر گلاب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ خیرو کے پاس گلاب کا ٹانگا دیکھ کر اڈے والے بڑے حیران ہوئے۔ خیرو نے شہر سے باہر آ کر گھوڑے پر خوب چابک برسائی، یہاں تک کہ اس کا چابک ٹوٹ گیا اور گھوڑے کی پیٹھ کی کھال ادھیڑ گئی۔ اسٹیشن پر آ کر اسے پانی بھی نہیں پینے دیا اور اس کے منہ، پیٹھ اور گھٹنوں پر چوٹیں لگائیں۔ پھر اسٹیشن سے سواری کو اس کے مقام پر چھوڑ کر وہ سیدھا رئیس کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ گھوڑا کھڑے کھڑے خراب ہو گیا ہے۔ رئیس نے کہا کہ مجھے تو گھوڑے کی فکر ہے، بس یہ خراب نہ ہو، تم اس کا خیال رکھو۔ خیرو گلاب سے نفرت کی وجہ سے بے زبان جانور پر ظلم و ستم کرنے لگا، حالانکہ اس میں اس بیچارے جانور کا کیا قصور؟ مگر انتقام کی آگ نے خیرو کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ پہلے دن اس نے گھوڑے کو سوکھی گھاس دی، دوسرے دن گھوڑا اسے دیکھ کر 2 لتیاں چلانے لگا، پیچھے جو 2 ٹانگیں ہوتی ہیں وہ۔ اسی طرح تیسرا دن بھی گزرا۔ خیرو نے اس کا دانہ پانی بند کر دیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ گھوڑا خراب ہو گیا ہے۔ چند لوگوں نے اسے غصے میں دیکھا تو انہیں بھی لگا کہ گھوڑا خراب ہو گیا ہے۔ شام کو وہ ایک سوئی کی طرح تیز اور باریک کیل لایا۔ اس نے چالاکی سے گھوڑے کو گرا کر اس کی ٹانگیں باندھی اور وہ کیل اس کی ران میں کھونپ دی۔ اشاروں پر چلنے والا گھوڑا تڑپنے لگا۔ 10 دن تک خیرو اسے افیون بھنگ پلاتا رہا۔ 10 دن بعد جب وہ اسے اڈے پر لے گیا تو ہر شخص اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خیرو نے کہا یہ چال باز گھوڑا ہے۔ پھر اس کی ران پر ایک جگہ جیسے ہی چابک ماری گھوڑا چلنے لگا۔ اس طرح 2 مہینے گزر گئے۔ گلاب صحت مند ہو کر رئیس کے پاس گیا اور اسے ٹانگا گھوڑا مانگا۔ رئیس کی یہ بات سن کر کہ گھوڑا خراب ہو گیا ہے اور یہ کہ وہ اسے بیچنا چاہتا ہے، اسے یقین ہے ہی نہ آیا، مگر گھوڑا واقعی خراب ہو گیا تھا۔
اس کے باوجود گلاب نے اس کا گھوڑا خرید لیا۔ خیرو کی یہ بات سن کر کہ گھوڑا 1 مہینہ کھڑے رہنے کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے، اس سے بہت غصہ آیا اور اس نے خیرو کو دھمکی دی کہ میں اس ظلم کا بدلہ لوں گا۔ پکھی جب گھر پہنچا تو گویا سب کی عید ہو گئی۔ زلیخا جو اس کی چھوٹی بیٹی ہے گلاب کی، زلیخا نے اسے بڑے پیار سے دانا کھلایا۔ یہ سن کر کہ خیرو نے اسے مارا ہے، اس نے کہا خیرو پاپی ہے، اللہ اسے ضرور سزا دے گا۔ دوسرے دن زلیخا بھی اسٹیشن گئی، وہاں اس نے جب خیرو کو ایک کمزور گھوڑے کو مارتے دیکھا تو غصے میں آ گئی۔ اس نے خیرو سے کہا بے زبان کو مارنا گناہ ہے، تم پر اس کا گناہ پڑے گا۔ خیرو کا رنگ شرمندگی اور خوف سے پیلا پڑ گیا۔ سب لوگ اس سے نفرت اور عکار سے دیکھ رہے تھے۔ گلاب کو یوں لگا جیسے زلیخا نے اس کا بدلہ لے لیا۔ یہ آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا کیا پڑھا، سرسری طور پہ تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم نے کچھ گرامر کے حصے میں سے 2 چیزیں پڑھی۔ ایک تو اردو ڈرامے کی مختصر تاریخ اور ارتقاء۔ ارتقاء کا مطلب ہے ترقی، کہ اردو ڈرامہ جو ہے اس کی ترقی کیسے ہوئی، پاکستان سے پہلے پہلا دور کیسا تھا، دوسرا دور، تیسرا دور، اور آغا کشمیری جو ہے اس کا جو دور تھا، پھر اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد، اور آج کل جو ہے اس کی ہسٹری کیسے ہے، کیسے اس کو ترقی ہوئی اردو ڈرامے کو۔ آپ بیتی کسے کہتے ہیں اور دوسرے حضرات آپ بیتی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور مثالی آپ بیتی اگر لکھنی پڑ جائے تو کیسے لکھیں گے۔ اور ایک سبق بدلہ غلام ربانی آگروں کا، اردو ڈرامے کی مختصر تاریخ اور ارتقاء۔ یہ کچھ ڈرامے ہیں، ڈرامے کا مفہوم پڑھا گیا۔ برصغیر میں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، ڈرامے کا آغاز دور اول میں کون کون سے ڈرامے تھے، امان لکھنوئی جو ہے بہت ہی مشہور، اور دوسرے نمبر پر نواب واجد علی شاہ۔ ڈرامے کا دوسرا دور یہ تجارتی دور تھا اور تھیٹریکل تھا، اس میں تھیٹر وغیرہ کے ڈرامے ہوا کرتے تھے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، پڑھ چکے ہیں۔ اور آغا اشرف کشمیری کا دور، یہ ان کی قبر لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ ڈرامے کا تیسرا دور ادبی دور تھا، یہ بابی ڈرامے کسی کہتے ہیں، 1 ایکٹ ڈرامہ۔ میرا ادیب اس میں بہت ماہر ہیں، امتیاز علی تاج۔ ٹی وی اور فلم کے اسٹیج ڈرامے پر اثرات کیا ہوئے، نورہدیٰ شاہ، انور مقصود اور کمال احمد رضوی۔ عبدالقادر جنیجو، امجد اسلام امجد اور محمد سلیم۔ شاہکار ڈرامے خدا کی بستی، وارث، آخری چٹان، خاک اور خون، شمع۔ عہد حاضر کا یعنی کہ اس موجودہ دور کے ڈرامے جو ہے وہ کیسے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا، نقصانات کیا ہو رہے ہیں، یہ ہے آج کل کے ڈرامے۔ آبیتی ہم نے پڑھی، اس کا مفہوم کیا ہے، آبیتی کی تعریف کسے کہیں گے، آبیتی کے بارے میں مفکرین کی کیا آراء ہے، صحیح تو فعل کیا کہہ رہے ہیں، احمد یوسفی کیا کہہ رہے ہیں۔ میری آبیتی ایک دلچسپ اور یادگار واقعہ، مثالی آبیتی کیا ہوا، یہ پوری اس نے اپنی آبیتی بیان کی گئی۔ اس کے بعد بدلہ ہم نے پڑھا، تعارف مصنف، ان کی تصانیف، اور تعارف مترجم جس نے اس کا ترجمہ کیا، نئے اور مشکل الفاظ کے معنی، سبق بدلہ کا خلاصہ، یہ تمام خلاصہ ہم نے پڑھا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا کوشش کریں کہ تیاری بھی کریں، محنت بھی کریں، یہ نہ سمجھیے کہ بھائی جب بورڈ کا وقت قریب آئے گا، پیپر قریب ہوں گے، اس وقت ہم پڑھیں گے، نہیں، ابھی سے محنت کرنی بیٹا، ابھی سے محنت کریں،
کیونکہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا. وما علینا الا البلاغ.